السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا ذکر اسی طرح حمد و ثنا، استغفار، درود و سلام، کیا یہ بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی مین سوال بھائی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا بغیر وضو کے کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اگر انسان وضو سے ہو تو بہت بہتر اور افضل بات ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تو وہ ذکر اذکار کر سکتا ہے، حمد و ثنا کر سکتا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں حالت قیام میں بھی، بیٹھ کر بھی، پہلوؤں پر لیٹ کر بھی، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے انہیں باطل یا بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دلیل اس بات کی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے کہ جب ہم نیند سے بیدار ہوں تو بیداری کی دعا پڑھیں۔ کئی دعائیں ثابت ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کر دیا، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، تو نیند کے بعد ہمیں زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر ایک بھائی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اب جو ہی وہ اٹھتا ہے تو اسے یہ دعا پڑھنا ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ اللہ کے ذکر پر مشتمل دعا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے متعلق فرمایا ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے یتبادر الیہ ملک و شیطان، اس کی طرف ایک فرشتہ اور ایک شیطان جلدی کرتا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے ابدا یومک بالخیر، اپنے دن کو بھلائی سے شروع کرو، اور شیطان کہتا ہے ابدا یومک بالشر، اپنے دن کو برائی سے شروع کرو۔ بھلائی سے، خیر سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا پڑھو، اور برائی سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا نہ پڑھو، تو اس لیے دعا پڑھنا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وضو کی حالت میں بھی کیا جا سکتا ہے اور بغیر وضو کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ انسان با وضو ہو تو یہ انتہائی اعلیٰ عمل ہوگا، افضل عمل ہوگا، اور اگر وضو سے نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔